अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, टाइम को समझने की ज़रूरत है। मैंने जो पिछली वीडियो दी थी जिसमें सैटर्न एंड जुपिटर के डायरेक्ट होने की इत्तला दी थी, उसके बाद बहुत ऐसा फीडबैक आया जिसमें वर्गोज़ की वरीज़ सामने आ रही थी। वो बहुत परेशान हो रहे थे। एंगुलर जो चेंजेस हैं किसी भी प्लैनेट की, वो एक सर्टन फ्यूल को या तो रोकेंगी या फास्ट कर देंगी, बस और कुछ नहीं होगा। सो डोंट यू वरी। आपके बहुत सारे प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। आपका सन आपके लिए अच्छी पोजीशन पर है, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अब बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपका वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपके लिए मार्स का लेवल बहुत हाई है, दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना। बट देयर इज़ अ ओनली प्रॉब्लम कि आपके अंदर जो डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स हैं, जो नज़्म व ज़ब्त का पहलू है, जो ग्रोथ आइडियाज़ होते हैं जिसमें पैशन, शौक़ या फिर किसी चीज़ का स्पार्क कि मुझे आगे बढ़ना है, वो वाला थोड़ा मध्यम पड़ेगा। एंड सैटर्न इन द सिक्स्थ एंगल एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो इस हफ्ते, जो आज के इस वीडियो का एजेंडा भी है कि सिक्स्थ एंगल पर 11 अक्टूबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा। और इसके डायरेक्ट होने से आपको हेल्थ साइड पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आपके जो सीनियर्स के साथ ताल्लुकात हैं, आपके गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं, आपके जो ग्रोथ आइडियाज़ हैं, इनमें थोड़ी झोल आएगी। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि जैसे ही 11 तारीख शुरू होगी तबाही शुरू हो जाएगी, हर तरफ इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं। बट एज़ यू नो कि सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है और इसकी अपीयरेंस आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें थोड़ी सी पिंचिंग ज़रूर डालेगी। नाउ यू नीड कि आप अपने प्लान्स को मैनेज करें, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, बहुत बड़े डिसीजंस लेते हुए, बहुत बड़ी कमिटमेंट्स करते हुए, बड़ी कानूनी इक़दामात करते हुए अब आपको एहतियात बरतनी है। द मेन एजेंडा कि एहतियात का सीज़न है। और वैसे भी ये बात तय है वर्गोज़ कि साल भर आपको अच्छाइयाँ मिली, मतलब अब साल का तकरीबन एंड है, अक्टूबर की 11 तारीख होने वाली है, तो इससे पिछले 10 महीने आप अच्छे गुजार चुके। इन 10 महीनों की अच्छाई में आपने कुछ तो रिस्पेक्ट बनाई होगी, कोई एक्सपीरियंसेस बनाए होंगे, कोई सीडिंग्स करी होंगी, कोई रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की होंगी, कोई फिज़िकल ग्रोथ के इक़दामात किए होंगे, कोई कैरियर अचीवमेंट्स की कोशिशें की होंगी, कोई लव का इजहार किया होगा, कोई रिलेशनशिप डेवलपमेंट। वो 10 महीने की कमाई एकदम से कैसे ज़ाया हो जाएगी? बट ये बात तय है कि आसाइश में कमी आएगी, ये बात तय है कि कुछ मेहनत में इजाफा होगा, ये बात तय है कि कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ टेस्ट में से कुछ टाइम बिहेवियर्स का आपकी मुखालफत में जाना एक यूजुअल बात है। ऐसा आप रोज़ देखते हैं। सारा दिन आपको बहुत तेज़ नज़र आता है, सारा दिन आपकी आंखें ऐसा परफेक्ट काम करती हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सूरज के ज़रा से मगरिब के वक्त डाउन हो जाने से आपकी आंखों की बिनाई में कमी आती है। उसको वो सोर्स चाहिए था देखने के लिए, वो कम हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है? तबाही आ गई। उसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू केयरफुल, दैट्स इट। सुबह से शाम तक रोशनी मुयस्सर रही, सूरज चमकता रहा, आपको रोशनी मिलती रही, आपको हीट मिलती रही, आपको एनर्जीज़ मिलती रही। शाम के वक्त सूरज कुछ घंटों के लिए अगर एक नेगेटिव एंगल पर चला गया और वहाँ से रोशनी नहीं दे रहा, तो आप आर्टिफिशियली रोशनी जनरेट कर लें या फिर एहतियात बरतें। अगर दिन में आपको ज़र्रा सा भी ठोकर लगने का एहतमाल होता है तो आपको बिल्कुल, रात में ठोकर लगने के चांस ज़्यादा हैं, तो केयर कर लें, इसमें क्या मुश्किल। तो सैटर्न का आपके 11th एंगल पर आना एक एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव इवेंट जो है, जो हमने पिछले 20 साल से एक्सपीरियंस किया कि अगर किसी के यहाँ सैटर्न 6 एंगल पर आ जाए तो ट्रबल मेक करता है। और उस ट्रबल मेकिंग में लोगों को मटीरियल डिस्टर्बेंसेस, रिलेशनशिप जो नेगेटिविटीज़ हैं या उनका नीचे जाना, दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग। एंड हेल्थ क्राइसिस, स्पेशली स्टमक, सेंसिटिव माइंड या अग्रेसिव माइंड, बहुत ज़्यादा सोचना, फ़िक्र बहुत करना और फ़िक्र का कोई हासिल ना होना। एंड फिर रिलेशनशिप ट्रबल्स में एक दूसरे पर एतमाद ना करना, शक ज़्यादा होना। एंड पीआर में भी ऐसी सिचुएशंस पैदा होना कि लोग आपसे फ़ायदे उठा जाएं और आप लोगों से फ़ायदे ना उठा सकें। एंड ज़ाती इरादों में कमज़ोरी आना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, अपना हक ना मांग सकना। दीज आर द पॉसिबिलिटी फॉर द वर्गोस। अब यहाँ पर एक बात एज अ प्रोफेशनल कहकर फिर बात को फिनिश करते हैं
کہ یہ بات طے ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پلانٹ ہے جو دسمبر 2020 سے اس اینگل پر ہے. کبھی پہلے یہ ریٹروگریڈ رہا 5 مہینے تو آپ کے لیے اچھا دور تھا, اب یہ ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کے لیے تھوڑا پنچنگ کرے گا. یہ 2023 تک ایسا ہی رہے گا, اسی اینگل پر رہے گا, کبھی ڈائریکٹ ہوگا, کبھی ریٹروگریڈ ہوگا, کبھی دیگر پلانٹس کے ساتھ مل کر کچھ کمیاں بھی اور کبھی کچھ زیادتیاں بھی کرے گا. لیکن ان سب کو سہنا نہیں تھا. دا اینڈ پوائنٹ بینگ اے پروفیشنل, دیٹ از مائی اسٹیٹمنٹ, دیٹ از مائی ڈائگنوسس, دیٹ از مائی ایڈوائز فار دا آل ورگوز میل اینڈ فیمیل, کہ آپ کو اسے سہنا نہیں تھا. یہ اکثر ہی اس کی پرابلم رہتی ہے, جیسے رات روز آ جاتی ہے, جیسے اینولی ٹھنڈ آ جاتی ہے, جیسے اینولی سخت گرمیاں آ جاتی ہیں, تو ان کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے, انہیں سہنے کی ضرورت نہیں ہے. آن دا behalf آف یور نیچر, آن دا behalf آف یور اسکلز, اگر بلو سفائر پہنا جائے, اگر روبی پہنا جائے, اگر اوپل سٹون یوز کیا جائے, تو ورگوز کو اتنی کاؤنٹر ڈوٹس مل جائیں گی, اتنا کاؤنٹر فیول مل جائے گا کہ سیٹرن کی نیگیٹو امپیکٹس کو آپ ریپیئر کر سکیں گے. سیٹرن کے نیگیٹو امپیکٹ کو اگر آپ ریپیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے کامیابیوں کے تسلسل میں کوئی جھول نہیں آئے گا, آپ کے ریلیشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی, آپ کے ٹائم بیہیویئر اسی طرح سموتھ اینڈ سلکی بیہیو کریں گے, آپ کی پلاننگ ایکوریٹ ہوگی, ایگزیکٹو ہوگی, ٹو دی ٹارگٹ ہوگی, ایموشنل سیٹسفیکشنز ہوں گی, لو پلیجرز ہوں گے, اٹیچمنٹس ہوں گی, بیوٹی لونگ نیچر, ایوری تھنگ از آن ٹریک. ادروائز آن دا behalf آف یور پلانٹس, آن دا behalf آف یور گولڈن اسٹارز. اب اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ سیٹرن کی وجہ سے جو پرابلمز آئیں گی اسے ہم نے اگر بلو سفائر سے ریزالو کر دیا تو جو دیگر پلانٹس ہیں وہ کیا کیا فائدہ دیتے ہیں. مرکری آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے, دیٹ از یور رولنگ. ابھی آج کل ریٹروگریڈ چل رہا ہے, 18 کو ڈائریکٹ ہو جائے گا, 18 کو جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا. یہ اگلے ہفتے کی 2 خبریں تھیں. سیکنڈ ہاؤس میں مرکری کا ہونا, اٹ از اے آئیڈیل سچویشن فار دا منی میکنگ فار دا ورگوز. انویسٹمنٹس کرنی ہو بہت حد تک آپ کو سپورٹ کر دے گا, بٹ آفٹر دا بیلنسنگ آف سیٹرن. اگر سیٹرن ڈائریکٹ ہو کر آپ کو ٹربل میک کرتا ہے تو پھر مرکری کام نہیں کرے گا, اس لیے اس کو بیلنس کر دینا ضروری ہے. مارس از ان یور سیکنڈ ہاؤس, دیٹ مینز کہ آپ کا فزیکل اسٹیمنا آپ کا ساتھ دے گا منی میکنگ کے لیے, جاب پرفارمنسز کے لیے, ڈیوٹیز کی پرفارمنسز کے لیے, ذمہ داریاں نبھانے کے لیے. سن از ان یور سیکنڈ اینگل, دیٹ از آئیڈیل پوزیشن ان 2021. سورج دوسرے گھر میں آ کر ذریعہ معاش کی وجوہات کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا سیزن ہے جو رزق روزی کے وسائل, اپرچونٹیز, گروتھ, ڈیولپمنٹ لے کر آتا ہے, اور اس گروتھ کا انتظار کرتے ہیں لوگ, کیونکہ اس ٹائم پر انویسٹ کیا جاتا ہے, اس ٹائم پر جاب سوئچ کی جاتی ہے, اس ٹائم پر ڈیل میکنگ کے کانسیپٹس ہیں, اس ٹائم پر پارٹنرشپس کیے جاتے ہیں. سو دس از آئیڈیل ٹائم. پھر ان کے جو ادروائز ایڈوانٹیجز ہیں, یہ سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ایڈوانٹیجز, جو ادروائز ایڈوانٹیجز ہیں, مرکری کے اچھے ہو جانے سے آپ کی کردار سازی ہوگی, شخصیت ڈیولپ کرے گی, آپ کے اندر کی کمزوریاں دور ہوں گی. مارس کے اچھا ہو جانے کی وجہ سے آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے مفید ہو سکیں گے, اپنی کامیابیوں سے ان کو بھی فائدہ دے سکیں گے. سورج کے اچھا ہو جانے سے آپ اپنے اینیمیز پر, آپ اپنی بری عادتوں پر, آپ اپنی منفی سوچوں پر قابو پا سکیں گے. اینڈ وینس از آلسو ان گڈ فارم, دیٹ از ان یور 4th اینگل. اس کی وجہ سے آپ اوورسیز ٹریولنگ کر سکیں گے, انویسٹمنٹس کر سکیں گے, اور اسی کی وجہ سے لو لائف میں بھی استحکام آئے گا. اگلے ہفتے جو چینج آئے گی اس میں آپ کا رولنگ پلانٹ ڈائریکٹ ہوگا, وہ ایک بینیفٹ ہے. آپ کا جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا, جو کمزور تھا وہ اسی سیٹرن کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگا, ادروائز آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. بٹ کچھ کمیوں کو دور کر لینے کے بعد اس کے لیے بلو سفائر از اے آئیڈیل اسٹون, سورہ شمس از اے آئیڈیل سورہ, سورہ یاسین از اے سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت, وہ آپ کے لیے بہترین ہے. اس سے اسپرچل پیکٹس, اس کے لیے اس سے آپ کے اندر خیر اور برکت, یہ سب ڈیولپ ہوگی. اب وقت کی نالج یا وقت کی جو انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو دی, ٹائم بیہیویئرز میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ سمجھ کر اپنی اگلے کچھ دن پلان کریں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا ڈر کے اکڑوں ہو کے چھپ کر کمروں میں گھس جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اس سنبھالنے میں آپ کی نالج آپ کے کام آئے گی, آپ کے ارادے آپ کے کام آئیں گے, آپ کی اسپرچول سائنسز آپ کے کام آئیں گی, آپ کی ول, آپ کے ریسورسز, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی کریج, یہ سب آپ کے کام آئے گی. اینڈ اگر یہ سب چیزیں بیٹ ہو جائیں اور آپ شکست خوردہ ہو جائیں, آپ کو نقصان ہونے لگے, تو بلو سفائر ہے, سورہ شمس ہے, سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, دیٹ از آئیڈیل. اگر یہ سب چیزیں کر لینے کے باوجود کمپلینز سسٹین کرتی ہیں اور ایشوز ریزالو نہیں ہوتے, تو دین یو ہیو ٹو گو فار یور اون ڈائگنوسس.
اپنا برتھ چارٹ بنوائیے، نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ ٹائم لے سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز، لیکن وہاں پر رابطہ کرنے سے آپ کو جو کچھ ڈائگنوسز میں ملے گا وہ بہت آسانی سے آپ کو اس کرائسس سے یا اس ٹربل سے نکالنے میں مدد دے گا. اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. اس سے زیادہ سیویئر سچویشنز میں سولر سسٹم میں دیکھ چکا ہوں اور چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں آسانی سے. سو آپ کا اپنی برتھ چارٹ کی طرف جانا اور اپنے ڈائگنوسس کرانا وہ بڑی بڑی پرابلمس کو فائنڈ آؤٹ کر دے گا. سالو کرنے کے لیے الگ میتھڈز ہیں. سو میں جب کہتا ہوں کہ آپ کا برتھ چارٹ آپ کو سالو کر دے گا تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف برتھ چارٹ بنوانے سے سولوشنز ہوتے ہیں. دیٹ از یور ڈائگنوسس سسٹم، اینڈ اس کے بعد ایک کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ موجود ہے. اس میں جب چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو بعد میں ریکور کرنا آسان ہوگا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. میں چھوٹی ویڈیو بنانا چاہتا تھا بٹ باتیں اتنی لمبی ہو گئیں. مجھے اب اجازت دیجیے. اگلے ہفتے جو ویڈیو آنے والی ہے وہ آپ کے لیے مزید چینجز کی وجہ بنے گی، اور ان چینجز میں آپ کی دل جوئی ہوگی، زیادہ ٹربلز بڑھیں گی نہیں. سورج اپنا اینگل بدل دے گا، مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا، جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا. اس سے آپ کی ذات پر، معاملات زندگی پر، لک فیکٹر پر، اچیومنٹس پر، ریلیشن شپ پر، سب پر اثر آئے گا. وہ کس طرح کا اثر ہوگا تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے ورگوز. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا. آپ کی سبسکرپشنز ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنے گی. اللہ نگہبان.